بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تلاش نیوز پر پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ آج پھر حسب سابق میرے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی نساد چوہدری صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں ہر دفعہ ان کا یہی تعارف کرواتا ہوں، لیکن ان کا تعارف ہے ہی یہ میری مجبوری ہے۔ آج ان سے ہم جو نا کچھ انتہائی اہم موضوعات ہیں ان پر تبصرہ لیں گے۔ اس میں سب سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اور مہنگائی کا نیا بم، پھر دوسرا موضوع ہوگا ہمارا اتحادی حکومت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ایک لانگ مارچ کی مار ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر ان سے تبصرہ لیں گے۔ پھر اگلا موضوع ہمارا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کا مرجر، یہ آج جو نا خبریں چھپی ہیں کہ آپس میں مرج ہونے جا رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے اور اس کا کیا نتائج ہوں گے، کیا امپلیکیشنز ہیں اور کیا یہ ممکن ہے یا نہیں، یہ چوہدری صاحب سے پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام فوبیا کا عالمی دن گزرا ہے کل 15 مارچ کو ان نوٹسڈ، اکا دکا کہیں پہ کوئی جو نا تقریب ہوئی ہو تو ہوئی ہوگی، ورنہ جو نا جس طریقے سے اس دن کو منایا جانا چاہیے تھا نہیں منایا گیا۔ یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے، اس کو لے کے عمران خان جو نا پوری دنیا میں گھومے تھے، اس کی ڈیٹیل بتائیں گے، چوہدری صاحب سے پوچھیں گے یہ پورا جو نا کیا معاملہ ہے۔ پھر مہنگائی کے تازیانے مسلسل جاری، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ایک تسلسل کے ساتھ اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ ایک عام آدمی، خود میں اپنی بات کروں، چوہدری صاحب کی بات کروں تو ہم جو ہے ہمارے دسترخوان پر جو افطاری کا وہ ہوتا ہے دسترخوان، فروٹ کہیں پہ وہاں پہ نظر نہیں آتا، مہنگا ہے اس لیے ہم خرید نہیں سکتے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا معاملہ ہے، اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، آگے کیا ہوگا، اس پر بھی چوہدری صاحب سے لیں گے ان کی رائے، ان کا تبصرہ۔ سب سے پہلے چوہدری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ جی سر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اچھا چوہدری صاحب، جیسا کہ میں نے اپنے رن ڈاؤن میں بتایا خبروں کا خلاصہ، اس میں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہے نا وہ اچھا چوہدری صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ حکومتی مذاکرات جاری ہیں۔ پہلا دور جو ہوا ہے اس میں ایک حوصلہ افزا بات ہے، وہ یہ کہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے حکومت نے جو نا آئی ایم ایف کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا ہے، لیکن دوسری جو بڑی کڑی شرائط ہیں وہ نافذ ہونے جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے عوام پر جو نا مہنگائی کا ایک نیا جو نا بوجھ لادا جائے گا۔ اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا اپنا تبصرہ، اپنا جو نا انالیسز وہ کر کے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور اپنے انتہائی اہم موضوع کے اوپر جو ہے وہ اپنے ناظرین کی توجہ مبذول کروا رہے ہیں آپ۔ اس سلسلے میں سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج جو آئی ایم ایف کے اور حکومت کے مابین جو اقتصادی جائزہ مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں جو ہے کافی ساری پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں کافی امید لگ گئی ہے کہ جو ہماری جو بقیہ رقم ہے ایک ساتھ ہے 1.1 ڈالر ارب کی، اس کی جو قسط ہے یہ جلد جاری ہونے کے امکان پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ حکومت سے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے، جو حکومت کے سے جو ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا ہے، وہ تقریباً حکومت نے مان لیا ہے۔ اسپیشل اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی عوام کے لیے تو اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ جو بجلی کے جو ٹیرف ہے، جو آپ کا ریٹ ہے، اس کو جو ہے نا آپ نے بڑھانا ہے، اور حکومت نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہم 1 جولائی سے جو ہے نا یہ جو بجلی کے ریٹ ہیں یہ بڑھا دیے جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ یہ جو بجلی کے ریٹ آپ حکومت نے بڑھانے جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس گرمیوں میں آپ شاید جو اے سی تو بڑی دور کی بات ہے، پنکھا چلانا بھی آپ کو شاید میسر نہ ہو۔ اچھا سر، دوسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ حکومت نے این ایف سی کا جو فارمولے پر نظر ثانی کا مطالبہ تھا آئی ایم ایف کی جانب سے، وہ بھی حکومت نے مسترد کر دیا، اور وہ کہا ہے کہ یہ کیونکہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اس پر جو ہے آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا اس کو مذاکرات کا ایجنڈا نہ بنائیں۔ جو صاحب یہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، یہ دیگر معاملات، یہ بھی ہمارے اندرونی معاملات ہوتے ہیں، اس پر کیوں ان کو جو نا وہ جواب نہیں دے سکتے؟ ہاں بالکل، بڑا صحیح آپ نے ویلڈ پوائنٹ آپ نے کیا ہے۔ یہ میں ابھی حکومت سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی آئندہ جس وقت مذاکرات، کیونکہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جاری ہیں، کہ جو معاملات پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، جس پہ اسپیشلی بجلی کا معاملہ ہے، گیس کا معاملہ ہے، یا میرا مطلب ہے کہ ملک میں جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، یہ تمام جو پیٹرول کا معاملہ ہے، تو آئی ایم ایف کو چاہیے کہ وہ اس پر بھی جو ہے حکومت کو مجبور نہ کرے، اور جو اپنے جو فیصلے ہیں وہ
ہم پہ مسلط نہ کریں. میں سر آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ IMF نے کہا ہے کہ ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے جو ہے نا انہوں نے ایک تو پاکستان سے 2 مور کا مطالبہ کیا ہے. دوسرا انہوں نے جو وزارت خزانہ نے ان کو آج پیش کیا ہے, اپنے اہداف پیش کیے تھے, اس پر IMF نے جو ہے نا اپنی ناپسندگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو آپ کے اہداف ہیں یہ اصل میں آپ کے جو اس سے ریلیٹ نہیں کرتے, جو فیکٹس اینڈ فگر جو بتائے گی پورے نہیں ہوئے. تو آپ اس پر جو ہے نا وہ جو اہداف ہیں اس پر اپنے کریں, اور آپ کے مزید جو ہے نا وہ ٹیکس جو بڑھانے کے لیے اپنے جو ریٹیلر ہیں ان کو بھی اپنے نیٹ ورک میں شامل کریں. جی بالکل چوہے صاحب. اچھا, مہنگائی کے حوالے سے چلے آگے چل کے وہ بات کرتے ہیں. اس سے پہلے اتحادی حکومت مولانا فضل الرحمان کے ایک لانگ مارچ کی مار ہے. اس حوالے سے مختلف جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ فواد چودھری صاحب جو نا آج اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوئے, انہوں نے کیا کہا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں طاہر صاحب, ماشاء اللہ آپ بڑے جاندیدہ صحافی ہیں اور ہر چیز کی آپ خبر بھی رکھتے ہیں, بڑا گہرا مطالعہ ہوتا ہے آپ کا. لیکن جہاں تک میرے نزدیک فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں, تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے آلریڈی اس سے پہلے جو ہے نا وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ضرورت پڑنے پر جو موجودہ حکومت ہے, اتحادی حکومت ہے, اس کے خلاف لانگ مارچ کر سکتے ہیں. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے فواد چودھری نے جو آپ بتا رہے ہیں کہ آج عدالت میں وہ پیش ہوئے تھے, تو اس میں انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو حکومت ہے وہ جا سکتی ہے. اور انہوں نے تو یہ بھی یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ مئی جون سے یہ حکومت جو ہے نا وہ آگے نہیں جائے گی. اور پھر اس کے بعد جو سب سے اہم بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مولانا لانگ مارچ کریں, خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے جس کے وزیر اعلیٰ علی امین گڈاپور ہیں, وہ اس لانگ مارچ کا بھرپور ساتھ دیں گے اور اس لانگ مارچ کو کامیاب کریں گے. جی جو صاحب, لیکن پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیف منسٹر ہے مریم نواز صاحبہ, یہ ہم 2 دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, لیکن چونکہ اب یہ لانگ مارچ کی بات آ گئی ہے اس لیے اس کو دہرانا پڑ رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے نا سڑکوں پر احتجاج کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹیں گے. وہ اگر یہ کہیں جی کہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے, جمہوریت کی آڑ میں اگر کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے ساتھ روتھ لیسلی جو ہے نا نپٹا جائے گا. اس کے باوجود یہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے چوہے صاحب؟ دیکھیں سر, گزارش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے, اسپیشلی اسٹریٹ پاور کے حوالے سے آپ مانتے ہیں کہ مولانا کے پاس بہت بڑی اسٹریٹ پاور بھی ہے. اور مولانا نے یہ کوئی پہلی دفعہ لانگ مارچ نہیں کرنا, اس سے پہلے بھی وہ انہی کے ساتھ جو موجودہ اس وقت حکومت میں ان کے ساتھ مل کے ایک دفعہ لانگ مارچ وہ کر چکے ہیں. وہ لانگ مارچ انہوں نے کیوں شروع کیا تھا, وہ کیوں ختم کیا, یہ ایک علیحدہ بحث ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جہاں تک آپ نے مریم نواز شریف کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی احتجاج کو یا کسی بھی جو ملک کے اندر ہوگا اس کو ہم روکنے کی اجیٹیشن ہوگی, اس کے ساتھ بے رحمانہ سلوک ہوگا اور ہم اس کو سختی کے ساتھ کچھ لیں گے. لیکن سر گزارش یہ ہے کہ لانگ مارچ جس وقت آپ کے ملک کے اندر ہوتے ہیں تو اگر آپ لانگ مارچ کو سختی کے ساتھ کچلنے کی کوشش کرتے ہیں تو نقصان لاحمالہ جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہے, عوام کا ہوتا ہے, ملک کا ہوتا ہے. اس میں آپ نے فہم و تفہیم کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہماری کمزوری ہے, کہاں پہ ہم ویک ہیں اور کیوں لوگ جو ہیں اب ہمارے خلاف نکلے ہوئے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں آپ میرا مطلب ہے کہ اپنے ذہن میں رکھ لیں گی تو پھر میرے نہیں خیال میں کہ ملک میں کوئی حادثہ ہو اور لوگ جو نکلے ہوتے ہیں, جو لانگ مارچ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ جمہوری حق ہوتا ہے ان کا, اور جو کسی جماعت کو جمہوری حق سے محروم کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی کسی جماعت کو زیب نہیں دیتا, نہ ہی حکومت کو زیب دیتا ہے. جی چوہے صاحب, آپ نے بہت دانش مندی کی اور خوبصورت بات کی ہے. ایسی سوچ جو نا اگر ہمارے حکمرانوں میں آ جائے تو ہمارے کئی مسئلے جو نا حل ہو سکتے ہیں. تو سب اسلامو فوبیا کا عالمی دن 15 مارچ یہ UNO نے منظور کیا تھا, بڑی خاموشی کے ساتھ گزر گیا. اکا دکا کوئی تقریبات ہوئی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ایک تقریب ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے نہیں دیکھا کہ جو نا کوئی جس طرح اس کو منایا جانا چاہیے تھا پاکستان میں اس طرح منایا گیا ہے. اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے چوہے صاحب؟
سر دیکھیں گے گزارش یہ ہے کہ ہمارے کئی جو دن ہیں وہ بالکل اسی طرح خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اس دن کی ذرا اہمیت میں ادھر ہی آ رہا ہوں بالکل ادھر ہی آ رہا ہوں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کل 15 مارچ تھی اور اس دن کے بارے میں جو ہے کوئی اکا دکا کوئی تقریب ہوئی ہو تو اللہ بات ہے، لیکن اس کا اس طریقے سے اس پر دن کا پرچار نہیں کیا گیا اور نہ اس کو اس دن کی اہمیت کے ساتھ منایا گیا جس طرح ان کو منانا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اسلامو فوبیا کے متعلق جو ہمارے جو سابق حکمران تھے عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے بہت کام کیا تھا. انہوں نے پوری دنیا کے میں لوگوں کو بتایا تھا کہ اسلام جو ہے وہ امن پسند ہے، اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، اسلام جو ہے وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، 2019 کی بات کر رہا ہوں، جس وقت یہ عمران خان نے دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ اسلام جو ہے امن پسند ہے، اسلام پر چل کے ہی ہم دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں. اس وقت اسلام کے متعلق جو ہے تھا پوری دنیا میں ایک منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اور اس منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرنے کی انہوں نے یہ منفی پروپیگنڈا جو ہے اس کا توڑ کیا. پھر اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے جناب بڑا جاندار اپنا مقدمہ پیش کیا. اس کے علاوہ دیگر جو عالمی فورمز ہیں وہاں پر بھی جا کر انہوں نے بتایا کہ دہشت گردی یا انتہا پسندی جو ہے اس کا اسلام سے یا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. پھر انہوں نے OIC کے ممبران جو ملک ہیں 60 سے زائد اسلامی ملک جو ہیں ان کو بھی پھر جمع کیا اور جو دیگر ملک ہیں ان کو بھی قائل کیا. قائل کرنے کے بعد پھر UNO سے جو ہے نا یہ دن منظور کروایا اسلامو فوبیا کے خلاف جو ہے نا. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی ان کی اور اس کو جو ہے نا پاکستان میں بڑے اچھے طریقے سے منایا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں منایا گیا. کسی حکومت نے خیبر پختونخوا کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، شاید انہوں نے منایا ہو یا نہیں، لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ کے زیر اہتمام جو نا اس پر کوئی بڑا سیمینار یا کوئی بڑی تقریب ہونی چاہیے تھی. ایسا بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ دن جو ہے بڑی اہمیت کا دن ہے اور اس دن کو ہم بھول چکے ہیں. ہمیں اس دن کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے اور یہ دن اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے یہ دن جو ہے نا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے اور انہوں نے پوری دنیا کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں جو اسلام کے خلاف نفرت کرتے ہیں، جو اسلام کی متعلق جو نازیبہ جو حرکات ہیں وہ کرتے ہیں، یہ آپ نہ کیا کریں کیونکہ آپ جس وقت بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی نازیبہ حرکات کرتے ہیں، ان کے خاکے بناتے ہیں تو یہ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ وہ نبی جو ہیں وہ ہمارے دل کے اندر رہتے ہیں اور جس وقت آپ ہمارے دل کو چھیڑتے ہیں، دل پر ہمارے آپ چھڑیاں چلاتے ہیں یا ہمارے دل پر ہمارے زخمی کرتے ہیں تو ہمیں لامالا تکلیف ہوتی ہے. تو اس پر انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت ہے اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہمیں لوگوں کو اگر اسلام سمجھ آ جائے تو اسلام جو ہے وہ امن آتشی کا جو ہے وہ گہورا ہے. جی بالکل صحیح ہے. اچھا جوئی صاحب، میں نے ذکر کیا تھا مہنگائی کے تازیانے جو ہے عوام کی ننگی پیٹھوں پر جاری ہیں. وہ میں نے پہلے بھی ایک شعر پڑھا تھا کہ زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے کہ جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں. تو یہ بجائے کم ہونے کے حکومت کے دعوے آپ دیکھیں جی، ایک طرف وہ نگہبان راشن جو پروگرام ہے ان کا وہ چل رہا ہے، اس میں لوگوں کی کیا صورتحال ہے اس پر بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اور پھر اس پر بار بار بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے چوئی صاحب کہ آج جو ہے نا آپ کی اشیاء خورد و نوش سبزیاں ہیں اور پھل فروٹ ہیں، ان کی قیمت کچھ اور ہے. کل آپ جائیں گے تو ان کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، اس کے اگلے دن جائیں گے مزید اضافہ. اب صورتحال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ کہاں پر جا کر رکے گا؟ تاج صاحب ظاہر ہے کہ آپ نے جو ہے نا بات کی ہے کہ مہنگائی جو ہے اس کا ہم ہر پروگرام میں ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہر دوسرے دن اس کے ریٹ جو ہے مختلف ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہماری حکومت ہے، موجودہ حکومت چاہے وہ وفاق کی ہے، چاہے وہ پنجاب کی ہے یا دیگر صوبوں کی حکومتیں ہیں، وہ بری طرح ناکام ہو چکی ہیں. ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا ہے. آپ کے جتنے بھی افسران ہیں وہ اپنے بند کمروں میں بیٹھ کے وہاں پہ وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ آج مارکیٹ کا کیا ریٹ ہے اور اس وقت جو چیزیں ہیں وہ کیا. وہ اتنی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ اٹھ کے وہ مارکیٹ کا وزٹ کریں اور جا کے وہاں پہ دیکھیں کہ جو ریٹ لسٹ وہاں پہ لگائی گئی ہے اس لسٹ کے مطابق لوگوں کو اشیاء خورد و نوش. جو صاحب اس طرح کی جو مارکیٹ کمیٹیاں ہیں یا چیک کرنے والی کوئی میکینزم ہے وہ
کہیں موجود ہی نہیں ہے تو یہ کیسے ہوگا؟ اور پھر چوہے صاحب میں آپ سے چاہوں گا منڈیاں دے بھاؤ بھی کوئی تھوڑے جے دس دیو۔ جی سر، گزارش ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ اس کا کوئی میکنزم جو ہے نا وہ تیار نہیں کیا گیا ہے. یہ صرف اخباری بیانات کی حد تک ہے کہ ہم عوام کو جو ہے ریلیف فراہم کر رہے ہیں، ہم عوام کو جو ہے نگبان جو راشن تقسیم ہو رہا ہے وہ لوگوں کی دہلیز تک پہنچ رہا ہوگا، بالکل نو ڈاؤٹ. لیکن سر گزارش یہ ہے کہ نگبان رمضان پیکیج جو ہے وہ جو لوگ اس سے حاصل کر رہے ہیں، جن لوگوں کو مل رہا ہے ان کو تو میرا مطلب ہے کہ بالکل مل رہا ہے اور ان کو ملنا بھی چاہیے. لیکن جن کو وہ نہیں مل رہا، جو دیگر سفید پوش لوگ ہیں، ان کے لیے دن بدن یہ مہنگائی نے جینا جو ہے وہ بڑا مشکل کر دیا. اور آج میں آپ کو بتاؤں، جو آپ نے کہا ہے کہ منڈیاں دے ریٹ بھی تھوڑے دس دو، تو سر جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت ہمارے جو اپنے گھروں کی جو صورتحال ہے وہاں پہ جو ہم جس وقت افطاری کرتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، تو فروٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں آپ اسٹرابری جو ہے وہ تقریباً اس وقت 800 روپے کلو جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے. اس بات جو آپ اگر کیلے کی طرف آتے ہیں، کیلا آپ کا 300 روپیہ کلو فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح امرود ہے وہ بھی 300 درجن ہے. اور آپ سیب کی طرف اگر جاتے ہیں تو اس کی 3-4 قسم کی ورائٹیاں ہیں. سیب جو ہے وہ بھی 400 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں غریب کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہیں. غریب کا جو افطار ہے وہ سر اس وقت ایک کھجور کے ساتھ اور پانی کے گلاس کے ساتھ اور سیدھا روٹی کے پر آ کر وہ ختم ہوتا ہے. جی چوہے صاحب، یہ ہم بار بار اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے نا ارباب اختیار تک پہنچے اور وہ اس پر توجہ دیں، اور جو مارکیٹ کمیٹیاں ہیں اور پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں ان کو ایکٹیو کیا جائے. اور یہ جو مصنوعی مہنگائی کرنے والے لوگ جو ہیں، خاص طور پہ تھوک کے جو بیوپاری ہیں منڈیوں سے جہاں سے یہ چیزیں چلتی ہیں، اس پہ چیک رکھیں اور اس سے پیچھے دیکھیں کہ کہاں سے یہ جو ہے نا پہنچتی ہیں اور ان کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح یہ ذخیرہ کرتے ہیں اور کیوں جو ہے نا اتنے زیادہ ریٹ یہ خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے میں جو ہے نا یہ بڑھا کے عوام کے لیے ایک مسلسل تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اور میں نے پیچھے بھی اپنے پروگرام میں شاید بتایا تھا کہ رمضان کے دوران جو خریداری لسٹ ہوتی ہے نا ایک عید کے لیے، بچوں کی خوشیاں ہوتی ہیں، اس میں جو چھوٹے بچوں کی چوڑیاں ہیں، مہندی ہے، کپڑے اور جوتے تو چھوڑ دینا چوہے صاحب، یہ اس طرح کی چیزیں چیزیں جو ہیں وہ بھی خریداری لسٹ سے خارج ہو چکی ہیں. جی ہاں چوہے صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.